الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ فاتر دیاں دو آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب جو ہم نے کتاب میں سے آپ پر وحی کی ہے وہ حق ہے، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ حق ہے، اور یہ وہ وحی ہے مصدق لما بین یدیہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن سے پہلے کتابیں موجود ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ وہ وحی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی۔ پھر خالق فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت کے لیے وحی کی ہے ان لوگوں سے اللہ خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ ساری گل کرن تو بعد اس قرآن کے متعلق گل ہو رہی، اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے، جنہیں اس وحی کا ہم نے وارث قرار دے دیا ہے۔ میرے محترم سامعین اس کا مطلب طے ہو گیا کہ ایک قرآن جیسی وحی اللہ نے پیغمبر تو بعد بھی بے وارث نہیں چھوڑی، بلکہ اس قرآن دے کچھ وارث موجود ہیں۔ پھر خالق فرماتے ہیں تین قسم دے بندے نے جنہاں بچوں اساں قرآن دے وارث چنے۔ یہ دو موقف نے قرآن دے وارثاں دے متعلق، ایک شیعہ موقف ہے، ایک اہل سنت موقف ہے، یعنی مذہب اہل بیت دے علماء دا جڑا موقف ہے وہ آئمہ ہدایت دے مطابق ہے، تے جنہاں لوگاں کتاب نو کافی سمجھے ہیں انہاں دا اپنا موقف ہے۔ یہ موقف مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں آتا کہ قرآن تا بے وارث ہے، یہ سارے مان گئے کہ قرآن تا کوئی وارث ہے۔ وارث کون ہے وہ دے متعلق کوشش کرنے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیے جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ انتہائی آسان گل ہے، بلا وجہ انہوں الجھا دیتا گیا ہے۔ تسی سودا لین جاندے ہو تے کئی باری اپنے ہاتھاں نال چنن دی کوشش کردے ہو، سیب چنن دی کوشش کردے ہو، امرود چنن دی کوشش کردے ہو، لیکن وہ بندہ آندا کہ جناب میں نہ چن کے لے آندے نے نہ میں چنن دینے، میں کٹھے لے آندے نے تے کٹھے میں بیچنے نے۔ بندہ آندا یار میں پیسے دینے، وہ آندا جدو میں پیسے دیتے نے میں نے کسے چنن نہیں دیتے لہٰذا میں بھی چنن نہیں دے۔ پھر بندے کئی باری زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں، وہ آندے نے میں آپ چننے نے پیسے تو زیادہ لے لے، وہ آندا تو رہن دے، تو 5 کلو لینے نے تے سارے ٹوکرے دا تو 20 مار چھڑ دے، کیونکہ پیچھے چاجدہ تو رہن ہی کوئی نہیں دینا ہے نا۔ وہ پھر کئی باری بندے ہور پیسے دے کے اندر میں چن کے لینا، وہ پھر چن کے بندے لے آندے نے اپنے ہاتھاں نال، تے کئی باری پھر بھی گھر آندیاں تک نہ بعد پتہ لگتا ہے بھی ٹھیک نہیں۔ بندے جدو چنتے نا کوئی نہ کوئی عیب رہ جائے، شکریہ اللہ، بندے جدو چنتے ہیں ادو کوئی نہ کوئی عیب رہ جاتا ہے کہ بلا جدو اللہ چنتا ہے نا ادو عیب نہیں ہو سکتا، اللہ دے چنے عیب نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی گل عرض کردے ہیں نوجوانوں واسطے، یہ جڑا چنن دا عمل ہے نا جی انہوں عربی استفاء اندر استفاء، اور جنہوں چنیا جائے انہوں مصطفیٰ، یہ جڑے اللہ دے چنے ہوتے ہیں نا جی وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ یہی ہے، اللہ فرماندا ہے
اور رسل کتاب الذی نصطفینا، ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے ان کو چنا ہے۔ اسی جنہوں چننے ہیں، کئی باری ووٹ دے کے بھی اسی بندے نوں چننے ہیں، لیکن چنتے انہوں 5 سال واسطے ہیں تو 2 سال بعد انہوں گالاں کڈن لگ پے نے، یہ کیویں دا نکل پیا۔ بندے آتے نے تساں تے آپ ووٹ دیتے سن، وہ آتے نے یار ووٹ تے دیتے سن، سانوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے انج دا ہے تے اگوں نہیں سی پتہ اس انج دا نکل پینا ہے۔ اصل گل ہے قبلہ کہ مینوں سیالکوٹ میرا ضلع ہے، تو میرا بھی ضلع سیالکوٹ ہے، تہاڈا بھی سیالکوٹ۔ تسی مینوں اودن دے جانتے ہو جدن دیاں میں مجلساں شروع کیتیاں، جدوں میں سکول ٹیچر ساں تسی ادوں مینوں نہیں جانتے، ادوں مینوں سکول دے بندے جانتے سن یا جڑے بچے میرے کو پڑھتے رہنے وہ جانتے۔ تسی میرے سامنے تہاڈے سامنے میں آنا 1 گھنٹے واسطے، قرآن کول ہوندا ہے، باوضو ہونا، ظاہر شریف آدمی ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا 1 گھنٹے واسطے میں آؤں، میں کسی نے کی آنا، ہر بندہ آندا یا ٹھیک ہے ٹھیک۔ اگر تسی مینوں اپنے پنڈ دا کوئی ممبر چن لو یا کوئی شریف بندہ انہوں رکھ لو، صدر بنا لو اپنی انجمن دا، وہ میں کو وعدہ گھاٹا وچ کر دیاں تے بندے آکھنا ہے یار تساں انہوں چنیا سی، تساں آکھنا ہے اساں تے یار جی میں ویکھیا سی اس حساب نال اساں چن لے، سانوں کی پتہ ہے پیچھا کیویں دا سی، سانوں کی پتہ ہے اگوں کیویں دا نکل پیا۔ یہ دا مطلب ہے قبلہ مثال کلیئر ہو گئی، اسی جنوں چننے ہاں او دا ظاہر ویکھ کے چننے ہاں، نہ او دے ماضی تو واقف ہونے ہاں نہ او دے مستقبل تو واقف ہونے ہاں۔ جنوں اسی چننے ہاں نہ او دے ماضی تو واقف ہاں نہ او دے مستقبل تو واقف ہاں۔ سانوں نہ پتہ ہے پہلا کیویں دا سی، سانوں نہ پتہ ہے اگوں کیویں دا نکل پینا۔ خدا دی قسم سانوں پریکھا تاں لگدا، سانوں اللہ بھی معاف کرے گا، اسی نہ کسی دے ماضی تو واقف ہونے ہیں نہ کسی مستقبل تو واقف ہونے ہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جنہوں اللہ چندا ہے نا وہ دے ماضی تو بھی واقف ہوتا ہے، وہ دے مستقبل تو۔ شکریہ، جنہوں اللہ چندا ہے قبلہ وہ دے ماضی تو بھی واقف ہوتا ہے، وہ دے مستقبل تو بھی واقف ہوتا ہے، جو کرتا رہے وہ بھی اللہ نو پتہ ہے، جو اس اگوں کرنا ہے وہ بھی اللہ نو پتہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ چن کے مصطفیٰ بنائے گا نا وہ دا ماضی بھی بے عیب ہوئے گا، وہ دا مستقبل بھی بے عیب۔ اصل پتہ گل اصل گل پہ ہر روز سرکار نو محمد مصطفیٰ بندے آندے تے جدوں آندے نے وہ تو دوویں انگوٹھے جوڑ کے پہلا اکھاں تے لاندے نے پھر چومدے نے۔ یہ ادب دا ایک طریقہ انہاں دیاں پیراں دسیا ہے کہ حضور دا جدوں اسم گرامی آوے سرکار محمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، یقین کرو اگر بندیاں نو ہوش ہوئے تے ہوش نال پیغمبر نو مصطفیٰ من جان، مناظرہ کوئی نہیں، صرف پیغمبر نو پتہ لگ جا مصطفیٰ کے نو آندے، مصطفیٰ اللہ کے چنے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اگر بندے سرکار دو عالم نو سمجھ کے مصطفیٰ من دے نا تو دے ممبر دا وارث بھی انہوں من دے جنہوں اللہ چنے آؤ۔ لوگا رواج نہ کہا دیتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ، ایدہ کی مطلب ہے سرکار مصطفیٰ بندے نے اللہ دے چنن نال تو نہ دی جگہ تے بندہ وہ بہ جائے جنہوں بندیاں چنے ہوئے گھر کے بندی کر دیں۔ اللہ کا چنا ہوا اور ہے، بندوں کا چنا ہوا مہربانی۔ لو جی 3 قسم دے بندیاں چو اللہ نے چنے، یہ 3 قسم دے بندے نے اللہ جڑے قرآن سے دسے، وہ میں پڑھ دینا بالکل آسان ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَمِنْهُمْ میں پس ان میں سے، انہاں بندیاں دے بچوں جنہیں بندے تورے سامنے سارے شیعہ سنی اہل حدیث سب مسلمان غیر مسلم، اللہ فرماندہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو ہمیشہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظالم لنفسه، اے جی گناہگار کو کیا جاتا ہے، جڑا گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس سے ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے تے ایسے نے جنہاں دا ایک ہی کام ہے پہ جدوں کرنا ہے کو بندے دیا پتراڑا نہیں کرنا، پیڑا ہی کرنا ہے، اس پیڑے کام نو اندنے ظالم لنفسه، وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے وہ انجی کر دینے، بس انہوں دا ایک کام ایک کیٹیگری دے اوہ دوجی۔ اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے میرے بندوں میں سے ہیں جو درمیانے درمیانے ہیں،
کدی کدی چنگا کام کر لیندے نے، کدی کدی وچوں پیڑا کام بھی کر لیندے، کدی سچ بول لیندے نے، کدی جھوٹ بول لیندے نے۔ سارے درمیانے ایک باری صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ تکا کے تاں پڑھی ہے، میں بھی اینا چاہیے ہونا۔ کدی کدی ساڑھے کو چنگا کام، ویسے چنگا کام تے اسی آپ کرنے ہیں تے پیڑا کام ساڑھے کو ہو جاندہ ہے۔ تو انہوں یاد آئی ہے کو گل، جدوں بندے چنگا کام کیتا نا آکھڑا میں کیتا، مسیطیں ٹوٹیاں میں لوائیاں، اے پھوڑ میں لے آندے، مسیطیں چکڑی میں لوائی، اے منار چیسا میں پایا، میں جیڑے ویڑے اے بندہ آپ ہی پیڑا کام کرتا ہے تو پھر رکھنا جی آخر بندیاں کو وعدہ کاٹا ہو ہی جائے۔ یہ مطلب ہے کیسی کر لے کہ بندے چنگا کام کر کے اندر میں کیتا ہے تو پیڑا آکھنا ہو گیا ہے۔ جنہیں بندے میں کچہری بیکھنا جی بیٹھے کسے منڈے نے قتل کر کے اندر گیا ہے، انہاں کدی نہیں آکھا ساڑھے منڈے قتل کیتا ہے، انہوں جدوں پوچھیا انہاں کہا ایتھے کدھر آئے چودھری صاحب اب منڈے کو قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ ہی ہو گیا ہے، وہ جڑا قتل ہو گیا نا وہ ایدے کو ہو گیا ہے، ایس نہیں کیتا منڈے کو قتل ہو گیا ہے۔ یہ نہیں بندے آندے آج میرے کو نماز پڑھ کتی ادو آندھنے میں پڑھی، چنگے کام اپنی طرف منصوب کر دینے تے پیڑے اللہ منصوب کر دینے۔ انہوں آندھنے مقتصدن درمیانے آج جنہیں اسی شیعہ سنی ہیں نا سارے یہ درمیانے ہیں، کدی نیکی کر لئی کدی جو برائی کر لئی، کدی سچ بول لیا کدی جھوٹ بول لیا، اللہ نو پتا جے سارے درمیانیاں دا، اللہ نو کیڑا دا لگدا اللہ نو پتا ہوتا ہے۔ ایک تے سدھا ظالم لنفسی ہی، ایک تے سدھا عیب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہمیشہ گناہ کرتا ہے۔ دوجی قسم بندیاں دے وچی او کیڑی مقتصدن۔ اے میں کیویں واضح کراں، اے ٹیچر بیٹھے رہے میرے سامنے، ماستر صاحب میں ٹیچر رہا ہوں، بچے بھی 3 قسم دے ہوندے نے سانو پڑھایا گیا، ذہین بھی فتین بھی ہے نا۔ کچھ بچے ایسے ہوندے نے جڑے سکولے آئے کدی نہیں، داخل بھی ہوندے نے، داخل ہوندے نے آؤندے نہیں، جدوں لے آندا ہے لتا باواں تو پھڑ کے لے آندا، چک کے لے آگے چھڑیا یا کتے پیو ماردا ہے یا ماں مار دیا ہے، وہ نہ سکول دا کام کردے نے، وہ پھر آخر گھر دے بھی آندے نے پڑھاؤ، اسی آنے کوئی اور کام انہوں سکھا لو، اینے جوگا نہیں، پیڑے بس پیڑے۔ کچھ ایسے ہوندے نے جڑے کدی کدی سکول دا کام کر ہوندے نے، کدی کدی نہیں کرتے۔ تیسری قسم بھی اللہ قرآن چ دسی، اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تیسری قسم ان کی ہے جو زندگی ہی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے زندگی گزارتے ہیں، اور ہیں کیسے؟ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ سبقت کرتے ہیں خیر میں، سبقت کرتے ہیں نیکی میں۔ سبقت آندے نے جی ود جانا، اتے آ جانا، ایک نیکی دا کم کر دینے پھر سبقت کر دینے، اتے پھر نیکی دا کر دینے چھڑ کے، پھر اتلی نیکی دا کر دینے، پھر اتلی نیکی دا کر دینے، یعنی انہاں پیڑا کیتا ہی نہیں۔ 3 قسماں نے بندیاں دیا، انہاں وچوں اللہ نے قرآن دے وارث چنے۔ بہت شکریہ جی۔ 3 قسماں قبلہ، پہلی قسم جڑے بندے ظالم لنفسی ہی اپنے نفساں تے ظلم کر دینے بس گناہ ہی کر دینے۔ دوسری قسم ہوئے جڑے کدی کدی جمعہ بھی پڑھ ہوندے نے، آؤندے جُتی بھی کسے دی پا ہوندے نے، وہ درمیانے ہوندے نے۔ چلو اور درمیانے یار تو انہوں پتا سارے دا، درمیانے وہ ہوندے نے جڑے 10 دن اتقاف وچ بیٹھے ہوندے نے تے عید والے دن فلم ویکھن ٹر جاندے سینما وچ۔ انہوں آندے نے درمیانے نیکی بھی تے نال دوجا کام بھی، درمیانے۔ ایک نے سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، اللہ کے اذن میں رہتے ہیں، اللہ کے اذن میں رہتے ہیں۔ ایتھوں میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، انہوں بھی پوچھانا، یہ بھی فیصلہ کر دے گا، بچہ تو ہی دس 3 قسم دے لوگ ہوں، اے جڑے نے اے گناہ ہی کر دینے، اے جڑے نے کدی گناہ کر دینے کدی نیکی کر دینے، اے صرف نیکی کر دینے تے نیکی چی سبقت کر دینے، اے اجانا گل کرے تے سیانا قیاس کرے۔ اے چھوٹے بچے تو تسی بچہ دسنے، اے ہر ویلے جڑے گناہ چرین دینے اللہ انہاں نو وارث قرآن بنائے گا نہیں۔ اچھا اے جڑے کدی کدی گناہ کر دینے کدی کدی نیکی کر دینے انہاں نہیں، جڑے اے نے
یہ نیکی چی سبقت کرتے جاندے نے انہاں نو بنائے گا لو جناب علی اے بچے دا ایڈا کو سیر ہے اے جتھے کر کے میں ہاتھ رکھے تقریباً ایڈا اگر ایڈا سیر ہو گئے تو دماغ بھی بچے دے مطابق ہی ہونے نا ایڈے ایڈے مولویاں دے سیر نے اتنے ایڈیاں ایڈیاں پگاں نے تے وہ بھی گل ذہن چ نہیں پیوندی جڑی ایانے دے سیر نے حد ہو گئی ہے یارا انہیں پہ سوال کیتا میں کہہ رہا بچے نو نال لے کے آیا کہ بلا توڑا اپنا بچہ ہے اس علاقے دا بچہ میں تو نہیں جانتا ہے کون ہے اے آندہ اے بندے ہمیشہ گناہ کر دیں اے بھی اللہ دے بندے نے اے بندے نے کدی نیکی کر دیں کدی گناہ کر دیں اے بھی اللہ دے بندے نے اے نے جنہیں سبقت کرتے ہیں سبقت رو مثال کو سمجھانا پیا علامہ اقبال دی توہین ہے مہربانی کرنی جائے سبقت دا میں نے اگے بد جانا سبقت دا میں نے اتے ہو جانا جڑا سکول چو بچہ فرسٹ ہوندہ ہے وہ سبقت کر گیا سارے بچیاں تے سبقت کر گیا مولا تو انہوں جزا دے وے اے بچیاں دا نہیں جڑے ہر ویلے گناہ کر دینے انہوں نے اللہ وارث قرآن دا نہیں بناتا اینوں وہ آندہ نہیں اے کدی گناہ کر دینے کدی نیکی کر دینے انہوں نہیں بچہ آندہ اینہوں بنائے گا یہ دا مطلب ہے ایانے انہوں یار پتہ لگ گیا تو تے سیانہ بیانہ بندہ ہے اے نہ قاضی ہے اے نہ مفتی ہے اے نہ کوئی شیخ الحدیث ہے بچہ ہے جو جوانی چڑھ دا پیا اللہ دراز زندگی کرے انہوں سے ایک صاحب لگ گیا میری اس 16 منٹ دی تقریر چینوں صاحب لگ گیا اینے چرچ لگ گیا ہے کہ جدو اے دے وچ عیب کوئی نہیں اللہ کسے عیب دار میں دا وارث کیوں بنا ہے میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی اللہ چنے ہیں ایک اور بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا جی جنہی توڑی توجہ ہے نا میں نے وہ لطف اس گل کرنے سے لطف ہے یہ جنہیں اللہ نے چنے نے نا بچوں اپنے ہر قسم دے بندیاں دا اللہ نے پتہ ہے میرے بندے پیڑے بھی چنگا پیڑے بھی اکا چنگے بھی اللہ فرماتا ہے نستفینا ہم نے ان بندوں میں سے اس کتاب کے وارث چن لیے ہیں وہ یارہ بندے کمیں قرآن پڑھ دے نا تو انہوں کی ہو گیا اللہ دے بندے ہو وہ قرآن ہر کار جو موجودت لکھے ہم نے ان بندوں میں سے چن لیے ہیں یہ اللہ کا بندوں میں سے اس کے وارث چننا دلیل ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں سبحان اللہ یار چنے نے جو چنے نے تو سارے ایک ہو جائے نہیں یہ مطلب ہے جو چن کے رکھے نے اہل سنت دا موقف بعد پڑھنا پہلے شیعہ دا موقف پڑھا جڑے شیعہ دوست بیٹھے نے وہ سننے ساڑھا کی موقف ہے اساں اس آیت دی تشریح پنجویں امام دی زبان چو سنی تو انہوں پتہ ہے ایسا قرآن نال اہل بیت نو تسلیم کیتا ہے اسی سب تو پہلا قرآن دے متعلق اہل بیت نو پوچھے امام محمد باقر علیہ السلام کو بندہ شکریہ کرلا وہ سا کیا دیکھو اچھی جگہ تے آیا ہے باقر العلوم کو جڑا آیا بندہ تے سیانا سی جڑا جتوں علم دیاں نہرہ پھٹ دیاں نے او دی بارگاہ چاہے کہنے لگا مولا یہ 3 قسم دے بندے قرآن دے وچ لکھے نے ایک او نے جڑے ہر ویلے گناہ کر دینے ایک کدی گناہ کر دینے کدی نیکی کر دینے ایک سابقم بالخیرات نے جڑے سبقت کر دینے انہاں چوں آ جڑے سب تو پہ اے کیڑے نے اے کیڑے نے تے اے کیڑے نے جڑا میرے امام دسیا ہے میں اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں اپنا مذہب میرے امام نے فرمایا جو نیکیوں میں ہمیشہ سبقت کرتے ہیں نا وہ ہم مہربانی ہے جو نیکی کرتے ہیں اور پھر نیکی کرتے ہیں اور پھر نیکی کرتے ہیں اور پھر نیکی کرتے ہیں جو پوری کائنات میں نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ ہم ہیں ہم تو مراد محمد و آل محمد اچھا اس حقیقہ جی مقتصدن یہ درمیانے کون سے ہیں فرمایا وہ ہیں جو ہماری معرفت رکھتے ہیں لیکن کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے گناہ بھی کر جاتے ہیں انہی کے لیے شفاعت ہے انہی کے لیے میری جد شفیع المذنبین ہے کہ مقام معبود پہ کھڑے ہو کے ہماری جد اور ہم شفاعت کریں گے وہ درمیانے ہیں وہ ہماری معرفت تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کوتاہی کر جاتے ہیں چونکہ معصوم تو نہیں ہے نا پھر بھی گناہ کر جاتے ہیں وہ درمیانے ہیں تو کہنے لگا ظالم لنفس ہی کون ہے فرمایا وہ ہیں جو ہمیں نہیں جانتے ہیں سبحان مہربانی
جناب علی یہ ساڈا موقف ہے جناب کے سامنے آ گیا محمد و آل محمد او نے جڑے سابقم بالخیرات جڑے ہمیشہ نیکی جی سبقت کرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے جڑے درمیانے نے ساڑھے جیسے لوگ نے شیعہ سنی جڑے انہوں دی معرفت رکھنے ہیں لیکن بچ پھر گناہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کون ہے جڑے معرفت ہی نہیں رکھ دے وہ کون نے یہ مطلب سب تو پیڑا طبقہ ہوئے جڑا 14 نو نہیں جان بہت شکریہ جڑا ہادیان برحق نو پہچان دا ہی نہیں جڑا انہوں جانتا ہی نہیں یہ تو میں ریسرچ کی تھی جی اہل سنت علماء نے نہیں یہ مطلب لکھیا وہ فرماتے ہیں یہاں سابقم بالخیرات جو کہا گیا ہے نا یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والے وہ اندر نے یہ بچوں ایک گل نکل دی ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا اچھا اہل معاف کرنا ساڑھے تو علاوہ لوگاں دا موقف ہے کہ سارے ہی وارث قرآن نے جڑے گناہگار نے مسلمان نے وہ بھی وارث قرآن نے جڑے کدی کدی کرتے ہیں کدی نہیں کرتے وہ بھی وارث قرآن نے تے جڑے سابقم بالخیرات نے وہ بھی وارث قرآن نے سارے ہی وارث نے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ میں سمجھنا جی سارے ہی وارث قرآن نے تے پھر چنن دا مطلب کی پھر تو سارے جڑا کلمہ پڑھ گیا وہ وارث قرآن ہو گیا یہ میں اس واسطے تسلیم نہیں کرتا اہل سنت والجماعت دوستان جڑا موقف دیتا بڑا خوبصورت وہ فرماندے نے سبقت لے جاتے ہیں نیکی میں وہ فرماندے نے بعد از رسول خدا پوری کائنات میں افضلیت ان بندوں کو ہے جو نیکی میں سبقت کرتے نبی تو بعد اگر نبوت کوئی نہیں لیکن سابقم بالخیرات جڑے نے وہ نبی تو بعد وارث قرآن ان دا حق رکھتے ہیں امت دی ہدایت دا حق رکھتے ہیں وہ اندر نے بھی یہ دے بچے جڑا سبقت آکھیا گیا نا سابقم یہ دا مطلب جڑا سبقت لے جائے جڑا بد جائے چلو مک گئی گل 9 مقامات انہوں دسے نے 9 وہ 9 میں جناب کے سامنے بیان کر دینا 9 آیتاں بھی پڑھ دینا 9 چیزاں وہ اندر نے 9 چیزاں جو کچھ سبقت کرے تے بعد از رسول اور پوری امت جو افضل بعد از رسول پوری امت جو افضل ہے بہت شکریہ نبی تو بعد افضل ہوئے جڑا 9 چیزاں بچ سبقت کرے سبقت جڑی سبقت ہوندی ہے نا جی یہ تے کچھ زاویے ہوندے نے مثلا میں تقریر پہ کرنا ٹھیک پہ کردا ہوواں گا تانوں لطف بھی آوندا ہوے گا تسی مینوں سیاںا بھی سمجھدے ہو گے ایتھوں باہر میں نکلاں تے اوتھے ایک بندہ پوچھے مولوی 1 ایکڑ وچ کنک دا بی کنا پانا چاہیے اگر مینوں نہ پتا ہوئے تے نالوں کوئی زمیندار ہوئے بابا وہ دس دے گا پہ ایکڑ چاہینا پہندہ ہے یہ دا مطلب ہے وہ سبقت لے گیا میرے تو میں نو نہیں سی پتا انہوں پتا بہت شکریہ یہ دا مطلب ہے جتوں میں سبقت لئیے اے زاویہ ہو رہے جتوں انہیں سبقت لئیے او زاویہ ہو رہے جنہ بندہ چمڑے دا کم کرتا ہے تو اسی آپ بیگ وہ دے سامنے رکھو وہ دس دے گا کہ یہ چمڑا صحیح ہے کہ نہیں یہ ریکسین لگی ہے کہ چمڑا لگا ہے اے کیب چمڑے دیئے یا کپڑے دیئے وہ تو انہوں ویخ کے دس دے گا میں نہ بھی دس سکاں وہ دس دے گا یہ دا مطلب ہے انہوں سبقت ہے اپنے کام میں چھے میں نو سبقت ہے آواز رہا بہت شکریہ اپنے کام میں چھے علماء فرماندے نے کہ پیغمبر تو بعد افضل ہوئے پیغمبر تو بعد پوری امت چوں جڑا 9 زاویاں تو سبقت رکھتا ہوں 9 زاویاں تو سبقت رکھتا ہوں وہ 9 میں پڑھ دینا جی میں پرسوں ہی لکھے نے کتاب میرے کو پہنچی ہے جو میں 9 لکھے نے وہ 9 میں تو اڈے سامنے پڑھ دینا تو پہلا میں دعویٰ کر رہے ہوں جڑے 9 زاویے قبلہ لوگاں دسے نے کہ ایدروں بیکھئے تے افضل ہوئے ایدروں بیکھئے تے سبقت ایدروں بیکھئے تے سبقت ادھروں بیکھئے تے سبقت ایدروں بیکھئے تے سبقت لے بھائی جے اے 9 زاویے تساں دسے نے نا تے پھر اساں حضرت علی نو ٹھیک منے بہت شکریہ بعد از رسول خدا اساں پوری دنیا تو اگر حضرت علی نو افضل بہتر بلا فصل منے ہیں پھر اساں ٹھیک منے میں اس مجمع کو توقع رکھنا کہ میں ایک زاویے تے بحث کر دیں گا سبقت دا مطلب ہے کہ وہ اگے ہوئے بہت شکریہ اگے ہوئے ودیا ہوئے پیچھے نہ ہوئے نبی تو بعد دکھل پھر عرض کر رہے ہیں نبی تو بعد میں محتاط آدمی ہاں
میں نبی پاک تو بعد دی گل کر نبی پاک تو بعد سبقت لیندہ ہوئے 9 زاویاں تو یہ 9 زاویے میں پڑھنے ہیں پہلا میں واری واری 9 پڑھ دینا تو انہوں نال ہی سواد آؤندہ جانا ہے جن نے سابقہ مجلساں سنیاں نے کسے عالم نو سنے ہیں پرانے نو یا آپ کتابہ پڑھیاں نے انشاءاللہ بندے اتھے ہی لطف لے جان گے تشریح تو بڑا لطف ہے تشریح میں کر دیاں گا ایک ایک دی کر دیاں گا لیکن میں 9 گنن لگا تو انہوں نال ہی سواد آنا شروع ہو جائے ہانڈی چنگی پک دی ہوئے نا تو کھانی تے ہوندی ہے جدو پکے پک دی دا بھی سواد آندہ جاندہ نالوں چنگی پک دی ہوئے تے آنے خوشبو مٹھی ہوندی ہوئے تو لوگ آندھنے لگتا ہے کچھ شاہ پک دی ہے تشریح تے میں کرنی ہے 9 پڑھن تو بعد میرا خیال ہے کہ جتنی توجہ ہے اور کمال ہے یہ میں 9 پڑھن لگا انشاءاللہ تو اڈے ذہن چاہ جائے گا نبی تو بعد افضل کون ہے سب تو پہلا زاویہ دسیا نے کہ اسے ایمان میں سبقت ہونی چاہیے واہ واہ میرا خیال ہے کھونا جی لو جی خوشبو ہونی شروع ہو گئی میں بیانا سب تو پہلے ایمان میں سابقم بالخیرات ایمان میں سبقت رکھتا ہو تو نبی کے بعد افضل ہے دوسرا عبادت میں افضل رکھتا عبادت میں ویکھنا سواد ہوندہ نا میرا اندازہ کام کرتا ہے تو اٹھے ذہن چاہوندہ ہے پیا جنہا نبی تو بعد ایمان چھ سبقت کرے عبادت چھ سبقت کرے تیسرا علم چھ سبقت رکھے چوتھا تصدیق چھ سبقت کرے پنجواں انفاق خرچ اسلام تے خرچ کرنے میں سبقت کرے چھواں نصرت نبی دی مدد چھ سبقت کرے اگے فرماندے نے کہ ستواں ایثار اور قربانی میں سبقت کرے چھواں نبی سے وفا میں سبقت کرے اور ساتواں نبی کی صحبت میں سبقت رکھنا لو جناب علی ہوں 9 باری باری پڑھنے تو اللہ ذہن چاہ گئے سب تو پہلے ہے وہ فرماندے نے ایمان انہوں میں قرآن چو پڑھ دوں سورہ سجدہ بچے موجود ہے جی یہ سبقت اللہ فرماندہ ہے افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن لا یستہون لوگوں یہ طے کر لو کہ ایمان والا اور بے ایمان برابر نہیں ہو بہت شکریہ سارے صاحبان ایمان بیٹھے نے ہن سبقت رکھنی ہے کہ ایمان چ سابق کون ہے ایمان چ سبقت کن نے حاصل کی تھی ایمان کے دیتے اللہ تے اللہ دے رسول تے اللہ دی کتاب تے قیامت تے یہی ایمان ہے نا یارہ کی سنیا جائے ایمان دیاں صفتاں آمنتو باللہ و ملائکتہ ہی و کتب ہی و رسول ہی ہے نا پرانے زمانے تے جدہ نکاح ہوتا سی وہ دیکھ لو 6 کلمے مولوی سن سن وہ سارا جہانوں دی کھانڈ شانڈ دا انتظام کرتا سی چوڑا دا تے جدہ ویاہ ہوتا سی وہ کلمے یاد کرتا پھرتا ہی بار بیٹھ بڑھنا آج کل تو کوئی نہیں سنتا بیٹھے دعا کی تھی تک گئے سابقم بالخیرات سب تو پہلے ایمان سبقت حاصل رکھدا ہوئے تے پیغمبر تو بعد افضل 9 تے تھوڑی تھوڑی بحث کرنے ہیں اللہ فرماندہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستہون لوگوں نہیں برابر ہو سکتے جو ایمان والا ہے اور ایک ایمان رکھتا ہی نہیں ہے وہ برابر نہیں ہن ایمان والا تے بے ایمان تے برابر آئی نہیں بچوں چنیا ایمان والا جو پیغمبر پر اللہ پر قرآن پر قیامت پر ایمان میں سبقت رکھتا ہو وہ نبی کے بعد افضل ایمان میں سبقت رکھتا ہو ہن جیڑی کتاباں پڑھی ہیں تو ہن صاحب دیاں وہی پڑھ دینے میں مصر دی کتاب دا چھڑا لبے ہی نہ لبنان دی دا چھڑا جیڑی تساں پڑھی ہے نا وہ دی پڑھنا اے شیعہ گسا نہ کریا جے مہربانی جذباتی بھی نہ ہویا جے ویسے تو مسئلہ حل ہے پوری دنیا پیغمبر کے بعد صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے بہت شکریہ میں فضیل پڑھ رہا یہ مطلب ہے سابقم بالخیرات بے اذن اللہ دے اذن نال جڑا سبقت کرے گا ہوں کل ایمان والی گل ہو سکتا کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے حضور نے فرمایا یہ کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان جا رہا لیکن کوئی بندہ اگر نہ مانے تو یہ جڑی تسلیم شدہ گل ہے نا وہ دے وچ بھی سبقت حضرت علی نو ہے کہ میں ایک گل دسا تھا پہلا میں کر لاں یہ ذرا احتیاطاً پہ کر نبی پاک نو سارے نبیاں چے سبقت سار اٹھا حضور نو
سبقت ہے. ہر پیغمبر تے نبی سبقت رکھ. ہر نبی مقتدی بنایا, حضور نو امام بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ اگوں حضرت خضر نو پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. میرے نبی نو اینی سبقت ہے, میرے نبی دی زندگی چو بندہ ہی نہیں آیا جنہوں میرا نبی پوچھے یہ کیا. شکریہ کہ بلا مہربان. میں سابقکم بالخیرات پہ پڑھنا. پیغمبر نو سبقت ہے. حضرت آدم تو سبقت ہے, آدم دی توہین نہیں. اور نبی پاک سبقت رکھ دے نوح تے نوح دی توہین ہے نہیں, موسیٰ دی, عیسیٰ دی. تاں میں ڈردہ ڈردہ پہ پڑھنا تے میں پہلا عرض پہ کرنا قرآن دے سامنے ہاتھ جوڑ کے, اگر میرا نبی سب نبیاں تو سبقت حاصل کر جائے تے نبیاں دی توہین نہیں نا, تے جے علی صحابہ جو سبقت کر جاتے صحابہ دی بھی توہین نہیں. شکریہ کہ بلا ادھوں اچھی مثال نہ ہے, ادھوں اچھی مثال ہے اس ویلے میرے کو. یارا میری تعلیم ایف اے ہوئے, میرا بیٹا بی اے کر جائے, وہ لے گیا سبقت تو پھر میں کی کر. اور میرا منڈا بی اے کر گیا, ایم اے کر گیا, توڑے بیٹے جڑے انپڑھ بندے دے بیٹے وکیل ہو گئے نے, ایتھے بندہ پرائمری پڑھے آپ, اگوں دا پتر جج ہو گیا پڑھ کے, وہ لے گیا سبقت تو پھر کی کریے. اور یار سابق نو سابق مان جانا چاہیتا ہے. ادھے نال ابے دی توہین نہیں. کیوں نہیں توہین؟ او دا منڈا جج ہو گیا نا, وہ آپ تے جج نہیں نا, نہیں نا, او دا منڈا جج ہو گیا نا, وہ سبقت لے گیا نا, تے پیو راضی ہے. اور پیو راضی ہے بھی ہو تو وڈا تو پھر راضی ہے, وڈا بھی ہے تو پھر راضی ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی سبقت لے جاتا ہے وڈے وڈے راضی ہو جاتا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ بحث خوبصورت ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام دے متعلق اگر کوئی بندہ بولے شکریہ سابقکم بالخیرات اس بنیاد تے نہیں منتا ایمان دے معاملے کہ کلے ایمان نے, تے چار گلاں مشہور نے کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. تو سائیں پڑھے ہیں حوصلے نال سننا جی. بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے شیعہ نو ایمان لان تے بھی گسا چڑھ دے ایمان لائے. اور یارا وہ تو میں کلے ایمان پہلا پڑھ گئے ہوں پڑھنا پہ جڑا دنیا من گئی, جڑی دنیا تسلیم شدہ ہوئے نا وہ دا آرام ہوتا ذرا. بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائے. یہ لکھیں غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے. میرا خیال ہے تو آج تک کتے پڑھے آئی وہ یار نصاب دی کتابہ پڑھنا پڑھا. من نصاب پنجویں جماعت دی اسلامیات, چوتھی دی اسلامیات. قبلہ شکریہ ماسا مہربانی قبلہ. بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے, غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے, اور بچوں میں سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے. تساں ایمان لیاؤن دا گسا نہیں کرنا, ذرا تسی ویکھو اس تحریر جو میں مثبت گل کے میں کرنا. جیڑا بچہ زندگی بھر کسے دے کرو برف لے آئے, کسے دے کرو برف مانگ کے لے آئے زندگی بھر, وہ وڈا ہوئے تے پھر وہ وکری گل ہے, پھر امیر ہو جائے. کسے ویلے انہوں ویکھیا ہوئے صحیح کسے برف لے آؤں دیا. ایک بچہ وہ دے نال دا دووے جوان ہو جان, وڈیرے ہو جان, تے وہ دے شروع تو فریج ہوئے, شروع تو وہ نال دے نو کی آندہ اے تو میں تینو آپ ویکھیا لوکاں لو برف لے آؤں دیا. ساڑھے کار اودوں دی فریج ہے تے جو تسی برف مانگ دے سو, ساڑھے کار اودوں دی فریج ہے جدوں تسی مانگ کے برف لے آؤں دے سو. یہ دا مطلب ہے جدے کل سب تو پہلے فریجے چھوٹے آؤں دیا, جس اکھ کھولی تے امیری سی, اکھ کھولی تے امیری سی. جنہیں بعد امیر بڑے ہوندے نے او دے تو سبقت نہیں لے سکتے. بعد میں امیر ہونا اور ہے, اور امیر کی گود میں آنکھ کھولنا. لے بھائی جے حضرت علی نے ایمان لے آندہ ہے تے پھر بچیاں جو سب تو پہلا لے آندہ ہے, پھر علی سبقت لے گئی. کسے 26 سال بعد لے آندہ ہے, کسے 40 سال بعد لے آندہ ہے, کسے 90 سال بعد لے آندہ ہے. جیڑا محمد دی گود چاک کھولے نا او دے تو مجھے سبقت لے ہی کوئی نہیں.
میرا خیال. شکریہ جناب میں. لو جی ایک مرحلہ طے ہو گیا. یہ 9 طے کرنے نے تے ٹائم او دے مطابق ویکھ لینے. دوسرا مرحلہ او جناب علی سورہ مبارکہ العنکبوت ہے جی. او دے وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے انما تعبدون من دون اللہ. اور تم کرتے کیا ہو؟ ان کی بھی عبادت کرتے ہو جو اللہ کے سوا ہوتے، جو اللہ ہے ہی نہیں، جو معبود ہے ہی نہیں. اب بتوں نے متعلق اللہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اوثانا ما تخلقون افکا. وہ خود بنا لیتے ہو، خود بنا کے خود ہی عبادت کرتے ہو. عبادت تو صرف اللہ کی ہے. عبادت صرف عبادت دا لفظ جدوں دا ایجاد ہویا نا، سب تو بڑا مصداق تے پہلا مصداق تے آخری مصداق اللہ ہے. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین. تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تیج سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ فرماتا تم کرتے کیا ہو سوائے اس کے کہ تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے سوا کرتے ہو اوثانن. اور بتوں کو بنا کر خود عبادت کرتے ہو، بتوں کو بنا کر خود عبادت کرتے ہو. یہ مطلب ہے دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سابقم بالخیرات. سبقت وہ رکھتا ہے اس کا دوسرا زاویہ عبادت. دوسرا زاویہ میرے لوگ دیکھو جی، دوسرا زاویہ عبادت ہے. جے پہلا زاویہ ایمان ہے تے حضرت علی نو فوقیت ہے، حضرت علی نو سبقت ہے کہ ایمان اگر ظاہرن بھی لے آندہ ہوئے تے سب تو چھوٹے سجدو ایمان لے آندہ ہے. یہ مطلب ہے کہ حضرت علی نو سبقت ہے ایمان وچ بھی. اگے آگئی عبادت. عبادت کی دی ہے جی؟ میرے لوگ ویکھ کے آکھو ایک بار کی دی، ٹکا کے آکھو یار عبادت کی دی ہے. عبادت اللہ دی ہے، بت دی عبادت نہیں. یاد رکھنا جس بت چھٹ کے او دی عبادت کیتی ہے او دے تو سبقت نہیں لے سکتا جدا متھا کدے بھی بت دے سامنے چکیا ہی نہ ہو. بہت شکریہ، مہربانی جناب علی. عبادت کا بھی مسئلہ آ گیا تے عبادت بھی سب تو پہلے سبقت حضرت علی نو ہوئے گی. اس واسطے کہ عرب کے بدوؤں میں جن 3 کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے دیکھا، انہوں نے آگے ابو طالب سے شکایت کی. ایک تیرا بھتیجا ہے، ایک تیرا بیٹا ہے، ایک تیری بہو ہے، وہ کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ابو طالب فرماتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس سب تو پہلے عبادت وچ نبی نال شامل ہوئے نے وہ حضرت علی علیہ السلام نے. اور سبقت بسم اللہ جزاک. لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو 4 چاند، لگائے مرتضیٰ نے امامت کو 4 چاند، لگائے سیدہ نے طہارت کو 4 چاند، لگائے مجتبیٰ نے شہادت کو 4 چاند. ان چاروں کی تعظیم کرو، یہ فرض عین ہے. ان چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین. سبحان اللہ جناب. ایک زاویہ پہلا قبلہ ایمان ہے. یہ میں کل میرے کو کتاب پہنچی ہے پرسوں جدے جو میں 9 چیزیں لکھی ہیں. پہلا زاویہ ایمان ہے، حضرت علی سبقت رکھتے ہیں. دوسرا زاویہ عبادت ہے. باقیاں آئے بڑے بڑے عابد آئے ہیں، بڑے بڑے عابد آئے ہیں، لیکن سبقت دی گل کر رہے ہیں کہ سب تو پہلے جس پیغمبر نال نماز. ایک گل دساں اور سواد آ جائے گا. حضرت علی نے پیغمبر نال ادو نماز پڑھی ہے جدو نماز واجب ہی نہیں. تو غور نہیں فرمایا. جدو نماز فرض ہی نہیں سی. نماز تے فرض ہوئی ہے معراج تو بعد. معراج تو تحفہ لے کے پیغمبر آئے نہیں امت واسطے نماز دا. انہاں ادو پڑھی ہے جدو اجے واجب ہی نہیں سی، جدو فرض ہی نہیں سی. سبقت ہے نا، سبقت ہے. شکریہ. تیسرا لفظ دسیا نے فرماتے ہیں سورہ مبارکہ زمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو. تیسرا زاویہ علم ہے. علم میں کوئی سبقت رکھتا ہو تو سواد ہی لیا ہے یار. تیسرا پہ پڑھنا 9 پڑھنے نے خیر. تیسرا علم ہے. کوئی کائنات تے دسے کہ پیغمبر تو بعد
علم چھے سبقت کون رکھ دے نہیں جیڑا بھی کوئی ہے دس دے نہیں میں سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت پڑھ دینا اگر تو کئی باری میرے کو سنی ہے میں نے پتہ میں نے یاد آگے لیکن اس تو باوجود بھی سن لو سورہ محمد ہے خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اے حبیب جب تو خطبہ دے کے ادھر ہوتا ہے تو بعد میں کچھ بندے ایسے ہیں جو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا بھائی قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں مَاذَا قَالَ آنِفًا یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے میں تقریر پنجابی پہ کرنا تو اتھے باہر نکلنا تے آپ بچہ پوچھے چاچا جی اے مولوی کی پڑھ دس او دا حق بنتا ہے او بچہ ہے تے جے چاچی ہے دوجہ چاچا ہے پوچھن کہ مولوی کی پڑھ دس تو انہوں نے پوچھنا یار تم اتھے ہی بیٹھا تھا تیرا دھیان کدھر سی یہ دا مطلب ہے کئی بندے دا دھیان ہی نہ ہوئے تو پھر نہیں پتہ لگتا یہ تو میں نہیں منتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا مجمع ہوئے تو نبی الدھیان ہی نہ ہوئے لیکن نہیں سی پتہ لگتا کس وڑے نہیں پتہ لگتا قالوا للذین اوتوا العلم وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں ایک بڑا سوال ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ صاحب علم ہے جو پوچھتا ہے وہ عالم نہیں جو بتاتا ہے وہ عالم ہے میں سبقت علم جو پڑھن لگا یہ دا مطلب ہے پیغمبر دی بارگاہ بھی بندے ایک جیسا نہیں سن کچھ پوچھن والے سن کچھ دسن والے سن قرآن تے میرا ہاتھی تے قیامت تک میرا چیلنج ہی حضرت علی دا نا دسن والے چاہتا ہے پوچھن والے آباد رہو جناب میرا خیال ہے کہ ایک حدیث پاک ہی کافی ہوئے گی پیغمبر اسلام نے علم دا معیار دسیا اور علی پھر سبقت لے گیا نہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ تو علم وانی میں علم کا شہر ہوں اور علی اور یارا دروازے رائی آئے آتے میں اس دروازے رائی آنا تو کسے دروازے رائی سی تو سن کمال دا ماحول بنایا ایتھوں نال کھچ کے پائپ لایا اوتھوں تک لا دیتا ہے ایتھوں ان کسے چھاڑ ہی مارنی ہے دروازہ ویسے ہے جڑا ایتھوں چڑھدا ہویا تساں آکھنا ہے اوے انے اور جڑا ایتھوں چڑھن لگے تساں آکھنا کی ہو گیا یہ اتھے دروازہ ہی اوے اتھے دروازہ ہی جڑا دروازے نہ جاوے سمجھ انے یارہ دروازے جا کے تھوڑا اپنے پیا یہ دا مطلب ہے حضرت علی علم چو بھی سبقت رکھ دیں علم چو سبقت رکھ دیں بہت شکریہ سبقت حضرت عمر بن خطاب نو جان دو تھوڑا بہت جی وہ انہاں دا فرمان میں پڑھ دینا وہ فرماتے نے یا دعا کی تھی نے اللہ کے تو انہوں کی تکلیف ہے اللہ کے دعا کی تھی فرماتے نے یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو صدقہ جہاں لوگ سوال کرتے سن خدا دی قسم یہودی سوال کرتے سن عیسائی سوال کرتے سن بلکہ عیسائیاں تے بھی سوال کیتا یہودیاں بھی سوال کیتا کہ حضرت نبی دا سوٹا سپ بنتا سی تسی دسو یہ تہاڈا نبی افضل ہے ہن سوال دا جواب تے او دے جڑا سپ بنا دے سوٹے دا ہے یہ دا مطلب ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ علی ہو اور مشکل ہو اور علی نہ ہو ہماری زندگی میں وہ دن آئے یہ دا مطلب ہے علم ایک معیار ہے وہ پھر کئی باری نا بندے سوڑے پہ جاندے ہیں میرا خیال ہے کہ جی میں نبی دی تعریف ود جائے تو باقی نبیاں فرق نہیں نہ پہندا حضرت علی اگر سبقت لے جان تو صحابہ میں فرق نہیں پہندا فرق صحابہ دیا عاشقہ نو پہندا صحابہ نو فرق نہیں پہندا صحابہ دیا عاشقہ نو فرق پہندا انہاں پھر اگوں کوئی لوایت بنائی ہے وہ آندے نے کہ میرا دروازہ تو نہیں سی نا کھڑکیاں بھی ایسا تے روشن دان بھی ایسا کھڑکیاں بھی قدرتی لگیاں سامنے تے روشن دان بھی لگا ہے ٹھیک ہے ایک تنو میں دساں حضرت علی نو دروازہ تے پکی گا لینا تے باقی صحابہ نو وانڈ لے جڑی شاید وانڈنی ہے کوئی روشن دان بنا لے کوئی کھڑکیاں بنا لے کوئی آڑے بنا جو تیرا دل کردا ہے کوئی اٹھ نکلی ہوئے تو کھڈا بھی بن جاندہ ہے جنہیں نو تقسیم کرنی ہے نا ہر شے کر لے پر ایک تیرے واسطے مجبوری ہے آنا پھر بھی دروازے سبحان اللہ اللہ دے بغیر روشندہ رات نہیں ہونا تھا مہربانی ہے چوتھی چیز جڑی دسی نے جی وہ سورہ مبارکہ الزمر ہے جی
یہ چوتھی ہے. اگر ٹائم مک گیا گھنٹے تو پہلے تو پھر میں دوجیاں پھر کسی ویلے پڑھ دیاں گا. چوتھی پڑھ دینا. یہ سورہ مبارکہ زمر 24واں پارہ جی وہ ایک آیت مجید ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان لوگوں پر واضح کر دے. سورہ زمر آیت نمبر جناب 33. خالق فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. وہ شخص جو آیا ہے سچ کے ساتھ اور پھر دوسرا اس نے مان لیا ہے اسے سچ کے ساتھ, اس نے تصدیق کی ہے اس کی. اسی طرح متقیوں کے ہم اوصاف بیان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے چوتھا مرحلہ تے چوتھا زاویہ ہے تصدیق. پہلا کسی ایمان مولا علی نو سبقت ہے, دوسرا عبادت مولا علی نو سبقت ہے, تیسرا علم مولا علی نو سبقت ہے, چوتھا تصدیق. میرا ایتھے ہی گل مکا دینے ہیں, ٹائم ہو گیا میرے کو 46 منٹ ہو گئے, 14 منٹ باقی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق فرمایا والذی جاء بالصدق, وہ آیا سچ کے ساتھ ہے, وصدق بہ, اور وہ سچ سے اسے تسلیم کرتا ہے. یہ مطلب ہے جس سب تو پہلا نبی دی تصدیق کیتی ہے وہ سبقت لے گی. بولو بھائی بولو یار, جن نے کیتی ہے یار, جن نے کیتی ہے وہ سبقت لے گیا جنہیں نبی دی تصدیق کیتی. نبی دی میں تمہیں گل دساں, حضرت علی نے سب تو پہلے کی پھر پیان. اچھا بھائی بعد صحابہ بھی تصدیق حضور دی کیتی, میں سبقت پہ پڑھنا یار صحابہ کیتی ہے تصدیق. بلکہ صحابہ جو تو ایک صحابی صدیق اکبر مشہور نے تصدیق دی وجہ تو. چلو ایک تو مصیبت ہے کہ شیعہ چ صحابہ دا ذکر کریے تے شیعہ دے منہ انجی کھل جاندے نے جویں اہل حدیثاں چ علی علیہ السلام دا کرے. اور میں پیانا حضرت صدیق اکبر نہیں جے سنے کیوں انہوں نے تصدیق کی تھی تو پیغمبر آکھیا میں ایک رات چ بستر بھی گرم رہا ہے, کنڈی بھی ہلدی رہی ہے اور وضو دا پانی بھی چلتا رہا ہے, تو میں واپس آ گیا. تو وہ تصدیق کی تھی, انہوں نے آکھیا کہ ایک بندہ گل کرے تو تہاڈا کی خیال ہے؟ انہوں نے آکھیا بندہ دسو بندہ کیڑا آندا ہے؟ انہوں نے آکھیا سرکار دو عالم آندے نے. انہوں نے آکھیا جو آندے نے ٹھیک. بھائی تصدیق کی تھی نا, اس تصدیق دی وجہ تو صدیق بڑے نے نا. تو چلو یہ کر, میں تے صدیق دی بحث ہی نہیں پہ کرتا, میں تے سبقت دی بحث پہ کرنا. اگر معراج دی تصدیق کرنے والے صدیق نے تو پھر میں سبقت پڑھنی ہے نا. جے ایدو پہلا کسے کیتی ہوئے معراج تو پھر تو صدیق اکبر ہو ہے نا. چل بھائی میرے لوگ دیکھو یار, میں پیانا اکبر کا مطلب ہے ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو. کوئی گل نہیں, جنہاں معراج دی تصدیق کیتی ہے انہاں بھی تصدیق کیتی ہے, بڑی بات ہے. لیکن اس تو پہلا دو واقعے ہو چکے ہیں, میں پیانا پہلا ہو چکے ہیں. سن لو معراج تو یارہ معراج دے واقعے تو پہلا دو واقعے ہو چکے ہیں. وہ تو پہلا دو تصدیق کرنے والے بھی موجود ہیں, دوویں پیو پتر ہی صدیق نے. بھائی میں انکار تو نہیں کر رہا, میں تو سبقت پہ پڑھنا. یا تسی بعد چاہے ہو, تسی پہلا دے بیٹھے, میں تو بیٹھا ہوں, تسی بعد چاہے تو آٹے جو سبقت لے گئے پہلا ہے. میرا خیال ہے بھئی معراج والی تصدیق کر تو پہلا اگر کہے تصدیق کیتی ہوئے کہ بلا لو جی 4 نمبر میں پڑھنے جے تے 5واں 6واں 7واں 8واں تے 9واں پھر ادھر کے آیا تو ہاں یاد کرانا ہے تو باقی سارے پڑھ دیں گا. میرے کو ٹائم کلوز ہو گیا, پڑھنا سی 12 تو 1 تو مینو اتنے 1:30 ہو گیا. تے راہ بھی تو پتہ بڑے کھلے نے اج کل, جدھر مرضی ٹر جو. جی میں کل گیا ایک کرنل صاحب سن, برگیڈیئر سن, وڈے برا برگیڈیئر سن, چھوٹے کرنل سن تے ادو چھوٹے میجر سن, سارے ٹبر ہی فوج ہے. وہ مینوں آکھن تو آنا ہی آنا, تو آنا ہی آنا. تو میں تو ہی گڈی کر لو نا تو مینوں لے جاؤ کی پکر. وہ رکاوٹاں اینیاں سن, وہ مینوں کہنے لگے تو آ جا کسے طریقے آ جا. میں کہا جیڑے راہ میں آنا ہے نا اتھوں رات نو نہیں واپس آیا جانا. جدوں کنٹینر شنے لگے ہونا تو راہ بند ہوئے ہوں, تو جیڑے راہ میں پتہ ہوندہ نا ادھروں بندے آن لگنا مجبوری نال, یہ ڈکیتاں نو پتہ ہوندہ جی بھئی ادھر راہ بند ہویا تو ادھر بندے آنا ہے نا. اج میں منگنا نو پتہ ہوندہ جتھے کپی ہے اتھے بہنے, جتھے سڑک خراب ہوندی ہے اتھے منگنا نے کھلوتے ہوندے نے, بریک لگ دی ہے نا اتھے. انہوں نے پتہ ہوندہ اپنا بڑا صاحب ہوندہ نا سارے بندے نو, منگنا نے صاحب ہوندہ کتھے کپی ہے کتھے سڑک خراب ہے. تو آج کل ڈکیتاں نو پتہ ہوندہ پہ ادھروں راہ بند ہوئے نے تو ادھر ہی آنا نہیں انشاءاللہ.
میں چونکہ اندروں اس گل تو ہی پریشان ہوں، اگے بھی یہ 2 مجلساں تے جانا ہے، اتنے میں مکان لگا معراج والی تصدیق کرنے والے صحابی اگر صدیق نے تو اس تو پہلا میں دسنا 9 سال دی زندگی اچھے صرف نبی اینا آکھیا سی کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ حضرت علی اٹھ کے آکھیا ہوئے میرے پراوا میں تیری مدد کرانگا، میرے چاچے دیا پترہ میں تیری مدد کرانگا، میرے دادے دیا پترہ میں تیری مدد کرانگا تے میں تیرا مجرم ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تیری مدد میں کروں گا۔ علی 9 سال کی زندگی میں محمد کی رسالت کی تصدیق کر رہے تھے۔ سبقت ہے جی، سبقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں انہوں نے ابا جی دی گل سن لو، جدو 3 سال بائیکاٹ کیتا نا جی مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیا ایمان والوں کا۔ یارا بنو ہاشم چ ایمان والوں کا بائیکاٹ کیتا نا، ایمان والے میرے استاد مکرم کا میں جملہ یاد آ گیا جی کہ میرا صابر نقوی منڈی بہاؤدین وہ فرماندے نے کہ مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا ان لوگوں کا جو مسلمان ہوئے، ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہوئے، ان کو غصہ تھا ایمان والوں سے۔ بائیکاٹ کرنے والے مشرک تھے، جن کا ہوا وہ مومن تھے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ابو طالب کا ایمان ضرور ہی چیک کرنا ہے تو پھر سوچو ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں سے تھا یا ہونے والوں میں سے تھا؟ تو آڈی خیر میں سرکار دو عالم نے 3 سال بعد حضرت رسول خدا نے فرمایا چچا اتھے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو طالب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا دسو، حضور نے فرمایا کہ جڑا مقاطعہ لکھیا گیا سی نا ساڈا کہ انہاں نال بائیکاٹ ہے وہ کعبے دے وچ ٹنگے ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا میں خبر پہ تو دینا وہ سارا کون کھا گئی ہے صرف اللہ دا نام باقی۔ دیمک سارے کاغذ نو یا جو کو پتہ سی کہتے تے لکھیا سی دیمک اس ساری تحریر نو کھا گئی ہے تے وچ اللہ دا نام باقی رہ گئی۔ حضرت ابو طالب چلے گئے، بیٹھے سن مشرکین مکہ کعبے دے باہر۔ حضرت نے فرمایا لو جی ہن تک تسی جاندے سو محمد ساڈے حوالے کر دے، محمد ساڈے حوالے کر دے، ایک شرط کر دینا۔ انہاں گل کر، انہاں آکھیا اندر جا کے دیکھو وہ جڑا مقاطع قریش لکھے ہے وہ سارا دیمک کھا گئی ہے، صرف ایک اسم الہی باقی اللہ دا نام باقی۔ وہ سکیا اتھے جندرا بجا ہے تو اٹھی اتھے رہندے ہو، اندر تو گیا نہیں، تو ویکھیا نہیں۔ وہ سکیا جے گل جھوٹھی ہوئی تو میں محمد نو تواڈے حوالے کمال ہے، یہ گل جھوٹھی ہوئی تو مصطفیٰ نو تواڈے حوالے کر دیا گا، تو جے گل سچی ہوئی تو تانوں مقاطعہ توڑنا پینا ہے تے بائیکاٹ ختم کرنا پینا ہے، بائیکاٹ ختم کرنا پینا ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب ویکھ نہیں، اس نے کہا ویکھ لیا۔ وہ جا کے ویکھیا تو دیمک کھا گئی سی، صرف اللہ دا نام وچوں باقی سی، باقی کون کھا گیا سی؟ ایک بندہ آگے بدیا کہنے لگا ابو طالب جب تو نے دیکھا نہیں تھا تجھے یقین کیسے تھا؟ فرمایا جب محمد نے کہہ دیا تھا۔ سبحان اللہ، جب محمد کہتے ہیں تو پھر سچ ہے، محمد کہتے ہیں تو سچ ہے۔ یار حضرت ابو بکر بھی تو صدیق اسی بنیاد پہ بنے تھے نا کہ اگر معراج والی بات محمد کہتا ہے تو سچ ہے، وہ بات ابو بکر کرے تو صدیق ہے، ابو طالب کرے تو کافر ہے۔ گل کیویں دی کر میرے عزیز دوستو، آنکھوں تے ایک ہور زاویہ پڑھ لی اجے میرے کو 6 منٹ ہے انہاں چ پڑھ دینے۔ اگلا زاویہ جی نصرت، نصرت آندے نے مدد نو، نصرت آندے نے مدد نو۔ جے سب تو پہلا نبی دی مدد کیتی ہے اور سبقت لے گئی بھائی صحابہ کرام نے بدر سے مدد کیتی ہے، احد سے مدد کیتی ہے، نبی دی مدد کا مطلب دین دی مدد کیتی ہے۔ بڑے بڑے مددگار تینوں ملن گے پر 9 سال دی عمر سب کا دوست کھڑی ہے جس عرب دیا بندیاں دیا اکھاں چکھاں پا کے آکھے آنا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ آج رہا بچہ بیٹھا کھڑا ہو، لو جی بچہ ہے کوئی پرم کر ویخ، اگر اچھے بندے میرے نہ باہر لڑ پہ
تو میں آکھا کوئی آیا ہوئے اے آکھے مولوی صاحب میں آیا جی بہ جا بچے بہ جا میری ہتھی پہ نے بڑے بڑے بدماش میری ہتھی پہ نے بڑے بڑے بندے تے پورے مجمع چو چھوٹی عمر تے انہاں دی بچے دی اے اٹھ کے آکھے میں تہاڈی مدد کراں گا میرا خیال ہے میرے مخالفاں دا ہاسا نکل جانا ہے کیا مددگار ویکھنا علی 9 سال دی زندگی چ کے مدد دا اعلان کیتا ہے میں مذہب چھڑ دیں گا جے کسے مشرک دا ہاسا نکلیا تو غور ہی نہیں فرمایا یار جے کسے مشرک دا ہاسا نکلیا ہوئے کیوں اصل گدا گل کی ہے جدو پٹھے دے مزدور دا بچہ کسے مزدور دے بچے نے بھی تسی تراؤ نا ایک چپیڑ مار دیو اللہ معافی دے وہ تو انہوں آکے گا پھر اتھے ہی کھلوئیں جے اپنے پیو دا تو اتھے ہی کھلوئیں بندہ آندہ میں اتھے کھلوتا میں تیرے پیو نے بھی جاننا جا لے جن لے انہوں پتہ ہے بھی مزدور دا بیٹا ہے پٹھے تے جائے گا بسم اللہ پٹھے تے جائے گا اپنے ابے نو لے گا ابا دا کی مزدور دا بیٹا آکے نا اتھے ہی رہیں تے میں آیا ہوں بندے تے اثر تاں نہیں ہوندہ بندے نو پتہ ہوندہ پہ کدہ ہے تے کنے ہونا ہے اگر ایم این اے دا بچہ ایڈا ہی ایم این اے دا بچہ ایڈا ہی ہے نا وہ کسے نو آکے پھر اتھے ہی رہیں وہ آندہ یاروں ڈکو کی پہ کر دیں وہ بھی بچہ اسے عمر دا وہ بھی اسے عمر دا اصل گل لے کہ جنہوں انہیں لے کے ہونا ہے وہ دے کلو ڈر نہیں پیا ہونا تے ایم این اے دا بچہ تھاندار دا بچہ کے پھر اتھے ہی رہیں انہوں پتہ ہوندہ ہے نا پچھے کنے ہونا ہے یہ دا مطلب ہے جدو علی آکھے نا انا ناصروں کا یا رسول اللہ حضرت علی دی عمر تے 9-10 سال تھی پچھے ڈر سی ابو طالب اب آتے ہیں 9-10 سال دی زندگی چاکھے نا تے جنہ لوگاں نے تو انہوں پتہ ہے ایک مثال بنی ہے بکری دودھ دیتا پر راسگولے پا کے میں نہیں ہوئی تھے آکھنا ذرا تہذیب دے خلاف ہے بکری دودھ دیتا پر بندیاں لکھیا تے ہے حضرت علی اٹھے نے لکھیا ہے نے انج پھر سواد نہیں آیا اللہ جو بندے ہوئے لکھ شروع جب تبری نے لکھیا کہ حضرت علی اٹھے اور اٹھ کے کہا انا ناصروں کا یا رسول اور کئیاں بندہ لکھیا حضرت علی اٹھے انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں میرا قد چھوٹا ہے میری آنکھیں دکھتی ہیں آنکھیں خراب ہیں اے اللہ معافی دے وے قد چھوٹا ہونا ایک کمی دسی نے کمی ہے پھر وے کہ میری عمر تھوڑی ہے میرا قد چھوٹا ہے پھر میری آنکھاں دکھ دیاں نے لتا میری ٹانگیں کمزور ہیں پتہ نہیں کی کیا 9-10 سال کا بچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں میری آنکھ میں عشوب چشم ہے تینوں ایک گل دساں اے جنیاں تو کمیاں لکھنیاں نے لکھ لے اٹھیا پھر بھی علی تو لکھ لے چھوٹا قد لکھ لے پتلیاں لتاں لکھ لے ایک میں سمجھ نہیں آئی کہ اولی عمران صاحب کل بھی میرے پیچھے آئے سن کہ ٹائم ختم ہو گیا پھر مصاحب انہوں نے ذمہ میں چھٹ گیا ہوں 2 منٹ باقی نے مصاحب پھر انہوں نے ذمہ میں میری گل کلیئر ہو جائے بہت شکریہ انہاں 2 منٹاں گھنٹہ ہو جائے گا میں کلیئر کر دینا یہ حضرت علی دیا لتاں پتلیاں سن وہ اللہ دیا بندیاں پہلی گل تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام آخر کپڑے شپڑے پائے میں کپڑے پائے نے تو کتوں پتہ لگ گیا میری لتاں پتلیاں نے کہ موٹا چلو عرب بچ اگر لمحہ کرتا پاندے سن تو گٹیاں تک تے ہوندہ سی گٹیاں تک لتاں پتلیاں تے تینوں کتوں پتہ لتاں پتلیاں اچھا چلو کنیاں کو پتلیاں تیرے وارے چاہندیاں نے تے تو راضی ہونا ہے تے آرام دی تینوں نیند آ جاندی آئیڈیا کو پتلیاں ٹھیک چلو یہ چورا کاغذ انہوں اکارا کرنا آئیڈیا کو ٹھیک نہیں چل بھئی میں مان جانا حضرت علی دیاں بہت پتریاں سن تے باقی عرب دیاں بندیاں دیاں آئیڈیاں حضرت علی دیاں آئیڈیاں ہونا تے باقی دیاں آئیڈیاں ہونا تو قرآن تے ہاتھ رکھ اے میدان چک دیاں لگیاں میرا خیال ہے دیکھنا تے لتا کو کام کی لینا اللہ دیا بندیا اصل گل ہے کیوں شجاعت تے پردہ پر حضرت علی نے نصرت دا اعلان کیتا ہے اور نصرت اے علی عمران صاحب نے بڑی چیر دے شیعہ نے اسی تے بعد وچ ہویا نا اے جڑے ہو جے بندے ہوندے نا اے ذاکر انہاں دے باپ دادے تو شیعہ جڑے سید اتھے بیٹھے نے ملک صاحبان تسی پیو دادے تو شیعہ اسی جڑے اونے نا بھاویں سانو 20 سال ہو گئے ہون 30 سال ہو گئے ہون تسی اندروں آندے رہندے ہو آ جاننے آئے تانوں کل رل دے ہو پر تسی اج وچ کھلو گئے ہو اسی پیو دادے تو اسی پیو دادے والی بڑی گل جی اسی پیو دادے تو اہل سنت ہاں
پیو دادے تو اہل حدیث ہاں، کٹر قسم دے پیو دادے تو شیعہ ہاں، اسی کو نوی مجلس شروع کیتی ہے، سانو کی دس دے ہو؟ اسی پیو دادے تو ہاں۔ قرآن میرے ہاتھ ہے جی، علی کوئی نوی مدد شروع نہیں کیتی، ادھے پیو بھی اس لئے مدد۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم۔ شبیر احمد عثمانی لکھتے نے ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی نصرت میں گزار دی، نبی کی نصرت میں۔ 51 نمبر آئے تھے، سورہ مبارکہ کہف ہے، قبلہ 15واں پار ہے، قرآن کھلے تھے میرا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا محمد بندوں سے کہہ دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں۔ حضرت علی سبقت لے گئے نے مدد، اور اگلی گل ہے کہ اے نہیں نے آکھیا میرا پراوا میں تیری مدد کروں گا۔ پراواں دی مدد ایک حد تک ہوندی ہے، رسالت دی مدد ہمیشہ رہی، رسالت دی مدد ہمیشہ رہندی ہے۔ اصل جو اوتے نال مدد کیتی نے، نام نال نہیں۔ انا ناصروں کا یا محمد نہیں، انا ناصروں کا یا اخی نہیں، نا انا ناصروں کا یا رسول اللہ۔ نصرت رسول دا وعدہ کیتا نے کہ میں رسول دی مدد کراں گا۔ پتہ نہیں علی علیہ السلام نے 9-10 سال دی عمر ایڈا ڈاڈا اعلان کیتا ہے کہ نصرت کراں گا تے کراں گا تیری رسالت دی نصرت۔ ہون پتہ لگ گئے کہ علی تو بعد پتہ نہیں اولاد علی نو کی دس گئے سن۔ علی جتھے دین نو ضرورت پئی ہے نہ پتر کر رہا ہے نہ دھیاں کر رہا ہے۔ خدا دی قسم اس طرح دین دی نصرت کی تھی۔ ایک جملہ سونی لو، چلو آنسو قریب آ گیا، ایک جملہ پڑھ دینا۔ حضرت علی 21 رمضان نو دنیا چھڑن لگے تے اے بیٹی حضرت امیر المومنین دی او سی جیڑی ماں دے پچھے کھلو کے پیو نال گلاں کر۔ جدو حضرت علی علیہ السلام نے بلایا نا کہ بی بی زینب نو بلا کے لیا، حضرت عباس نو آکھیا نے کہ جا میری بیٹی نو بلا کے لیا۔ حضرت عباس گئے تے اللہ تو انہوں گھر بخابے وہ حجرے جے موجود نے، جدے باہر کھلو کہ حضرت عباس انج کھلو گا جو نمازی قیام اچ کھلو دے تے فرماتے نے مرشد زادی تو انہوں بابا یاد فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی پاک اٹھے تے حضرت عباس نے قریب آ کے فرماتے نے بابا میں نے اتھے پہ سکتے، فرمایا جی بابا تو انہوں اتھے بلا رہے ہیں، اور بابا فرماتے نے کہ جلدی آؤ، کوئی معاملات ایسے نہیں، جلدی آؤ۔ بی بی نے فرمایا پہمیں کنی جلدی ہے نا، ایک باری بابا جانو عباس پوچھ کے آ تو ویکھ کے آ جتھے میں جانے ہوتے ہور کون ہے۔ حضرت عباس جا کے فرماندے نے بی بی فرماندے نے کون ہے؟ حضرت علی اکھاں چانسو آ گئے، فرمایا میں حیا دا پہ کر میری بیٹی، شرم و حیا دا پہ کر میری بیٹی، جا کے آگ سکا پیو پیا ساتھ دائی تے بیگانہ کوئی نہیں۔ عباس آکھی میں ہاں، محمد حنفی ہے، حسن ہے تے حسین ہے، چارے پرا تیرے اپنے تے میں تیرا بابا۔ تے بی بی پاک نے فرمایا پھر میرے تیرے تک آن دا انتظام کیے، میں تے ماں دے پچھے کھلو کے تو اڈے رہا کر۔ فرمایا آگے حسن، پچھے حسین، ادھر عباس، ادھر محمد حنفیہ، چون پراواں دے بچ ٹردی بی بی سامنے آئی جے۔ تے حضرت علی فرمایا بیٹی میرا آخری وقت ہے تے ایک واری آج میں نو جاندی واری او چہرہ بکھا جنہوں پیغمبر ویکھ کے آکھیا سی ہازہی زینب، اے جڑا چہرہ ہے باپ دی زینت ہے، اے میری بیٹی اپنے پیو دی زینت ہے، تینوں میری زینت پیغمبر قرار دے کے گئے بیٹی ایک واری وہ چہرہ بکھا۔ خدا دی قسم میں پڑھے ہے اینا جڑا سنب سرد پردہ مبارک اس پردے دیا ایتھے کونیا دعا نو ہاتھ پا کے نا بی بی فرمایا بابا تو صرف میرا بابا جانتا نہیں نا، تسی صاحب عمر بھی ہو، تسی حجت خدا بھی ہو، تسی نائب رسول بھی ہو، توارا حکم بننا میرے تے واجب ہے۔ میں ضرور چہرے تو پردہ اٹھان لگیاں پر ویکھ لو حسن بھی سامنے، حسین بھی سامنے، محمد بھی سامنے تے عباس بھی سامنے۔ ساڑھے رون دیا آوازاں دور دور تاں جاندیاں نے، جیڑی بی بی پراواں دے سامنے چہرہ لے کے ہوں تو شرماتی سی، اور یزید دے سامنے آگے کھلو۔ مدد دی گل کرتا سا آنسو آ گیا، میرا حصہ ہو گیا۔ مدد دی گل پہ کرتا سا قبلہ حضرت امیر المومنین دے سامنے بی بی چوک گئی، نیڑے سر مبارک دے چہرہ مبارک دے سامنے چہرہ مبارک آیا تے حضرت علی دی آنکھاں جو آنسو نکل
خدا دی قسم تھی تے اگے بھی روندی سی تے ویکھ کے فرماندی ہے بابا تواڈے خطبہ موت میرے تے آ جائے یا میں موت تے آ جائے، موت مرے گی میں نہیں مراں گا۔ فرمایا بیٹی سچی گل، پھر فرمایا بابا ایک گل مہربانی فرمانا، پوری حیات طیبہ تواڈی میرے سامنے ہاں۔ فرمایا ایک مہربانی کرے جی میں تھیاں میرے سامنے رویا جی رو نا، موت تو تسی نہیں ڈردے تو روئے کیوں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں بیٹی یہ سوال تو ٹھیک کیتا ہے، تیرا باپ موت تو نہیں ڈرتا، میں نو تکلیف اس گل دی ہوئی ہے کہ انہیں مسجد دا حیا نہیں کیتا جس موار کیتا، اس سجدے دا حیا نہیں کیتا، اس عبادت دا لحاظ نہیں کیتا، اس مسجد جو میرا خون بہا دیتا ہے تے اتھے نماز بھی پڑھتا سی تے نماز دا بہانہ بنایا، اگر یہودی آندا تے گل ہو سی میں نہ روندا، عیسائی آندا مارن واسطے گل ہو سی، یہ مسلمان دا دعویٰ کر کے اس میں ضرب ماری ہے، نہ عبادت دا لحاظ نہ معبود دا لحاظ نہ نمازی دا لحاظ نہ نماز دا لحاظ۔ جدو مسلمانہ دی اے حالت میرے سامنے ہو گئی ہے یہ میرے تو بعد دین نال کی کرنے گئے؟ آباد رو بھائی اے اس گل تو رویا موت دا خوف کوئی نہیں، میں اللہ نے کیتے باتیں نبھا کے جا رہے ہیں، بلکہ میں اعلان کیتا سی ضرب لگن تو بعد فوستو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے، میں کامیاب زندگی گزاری ہے اللہ دی رضا دے مطابق۔ فرمایا روئے گا تو فرماتے میرے تو بعد اس دین تک ہی بنے گا جڑا کہ دین چ رسول میرے حوالے کر کے گئے۔ فرمایا بابا تساں ابتداء دین چاکیا سی نا انا ناصر ہوتا یا رسول اللہ، اللہ دا رسول تیرے دین دی مدد میں کروں گا۔ آواز ہوندی ہے بابا اطمینان نال دنیا چھڈ دے، جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں فاطمہ رواں گی، جدوں خیمے ڈگ پے میں علی بن کے مگر۔ واہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجرکم اللہ۔ مومنین کرام تشریف رکھیں، ایک دو مجالس کے اعلانات سماعت فرمائیں۔